بہت اہم ٹاپک آج بیان کر رہا ہوں, اس کو کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں اچھی طریقے سے. یعلمہم الکتاب, نبی کا کام یتلو علیہم آیاتہ, تلاوت کر کے سنانا. پھر وہ تلاوت جب صحابہ نے سنی تو صحابہ نے آگے وہی تجوید, وہی تلاوت تابعین کو پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نا, یہ بھی اخپل طریقے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جو لکھتے ہیں اخپل طریقے سے لکھنے کی بھی اجازت نہیں. اخپل سمجھتے ہو؟ ابے پشتو میں کہتے ہیں اپنے طریقے سے, اخپل اسٹائل دے زما, پشتو والے بولتے ہیں زما اخپل اسٹائل دے. ورورا انڈس کرولا استا ورورا کوئٹہ میں مشہور تھا. انڈس کرولا ہے, اگر وہ کہہ نہیں ہے کہ کسی کام کا, انڈس کرولا کوئٹہ میں بڑی مشہور گاڑی تھی. تو اب میری بات سمجھو, یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, عرب اپنے طور پہ تھوڑی پڑھ سکتے ہیں. کسی سعودی کو دیکھا اپنے عالم کو کہ میں چونکہ میری مدر لینگویج عربی ہے لہذا مجھے قرآن, تجوید تفسیر کی بات نہیں, پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پڑھنا. خود سے نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس کا کوئی قاری استاذ ہوگا, اس استاذ کا کوئی استاذ. 7 مشہور قاری ہیں جن سے متواتر قراتیں ہیں. ہم جو قرات پڑھتے ہیں روایت حفص عن عاصم, یہ حفص جو بڑے قاری تھے کوفہ کے, جو عاصم سے روایت کرتے ہیں, یہ وہ والی قرات ہے جو عبداللہ بن مسعود نے کیسے پڑھا ہے قرآن کو, کس آیت کو کیسے پڑھا ہے انہوں نے. اس میں آپ کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے, اب جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا, حالانکہ نارمل تو پڑھنا چاہیے قاعدے کے تحت بسم اللہ مجریہا, رے تو نہیں ہے نا کوئی لفظ عربی میں. لیکن چونکہ قاری نے جو نبی سے سنا تو مجری کے بجائے مجرے پڑھا ہے, تو اسی قاری نے آگے نقل کیا مجرے, اور وہی آج تک چلا آ رہا ہے, بولو مجریہا. پھر نبی نے ایک آیت کو مختلف طریقوں سے پڑھا, واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی بھی ہے, والذکر والانثی بھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین بھی پڑھا اور ملک یوم الدین بھی پڑھا. تو آپ اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتے کہ میں مالک یوم الدین یا ملک. بھائی آپ قاریوں سے سن کے, کہ آپ نے اگر اس ایک قاری کی قرات پہ پڑھنا ہے تو مالک یوم الدین, دوسرے قاری کی قرات پہ پڑھنا ہے تو مالکی. دونوں قاریوں نے الگ الگ روایت کیا نبی سے, لیکن دونوں نے سنا ہے تو دونوں کا معتبر ہے. وما هو علی الغیب بضنین ہے نا 30ویں پارے میں, تو اس کو ایسے بھی پڑھا جاتا ہے وما هو علی الغیب بضنین, ملا کے پڑھا جاتا ہے. اور کتابت میں بھی ایسا ہی ہے, نبی نے جیسے لکھوا دیا قرآن اپنی نگاہوں کے سامنے, تو جس طرح کاتب وحی نے لکھ دیا, اب اس لکھے ہوئے کو بھی آپ اخپل طریقے سے نہیں لکھ سکتے. اس کی مثال جیسے اولئک کا لفظ ہے, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام سینہ بسینہ چلا ہے. اسلام میں بابے بیچ میں آئیں گے, بابا لیس اسلام ہو ہی نہیں سکتا. ہاں کچھ اچھے بابے آئیں گے, کچھ برے بابے آئیں گے, تو بالکل بابا لیس نہیں ہو سکتے. سند متصل کے ساتھ بابا چاہیے آپ کو. آپ کا بابا کون, اس کا بابا کون, اس کا بابا کون, اس کا بابا کون, یہ سند متصل کے ساتھ. متصل سمجھتے ہو؟ 1400 سال میں ایک دفعہ بھی یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے سلسلہ. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں, یہ جو اولئک کا لفظ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا الف کے بعد واو لکھا ہوتا ہے, اولئک میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور لام پہ کھڑا زبر ہوتا ہے, لام کے بعد الف, بولو نہیں ہوتا. حالانکہ جو پروننسیشن ہے اس میں تو الف کے بعد واو پڑھا ہی نہیں جا رہا. آپ نے کہا پڑھا تو جا نہیں رہا ہے, تو خام خامے پین کی سیاہی ضائع ہو رہی ہے, الف کے اوپر پیش ڈال دوں, واو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس کی اجازت ہوگی آپ کو؟ قطعاً نہیں. آپ ویسے عربی میں کوئی خط لکھ رہے ہو تو وہ واو نہ لکھو, آپ قرآن لکھ رہے ہو تو آپ کو لکھنا پڑے گا. کیوں؟ کاتب وحی سے جو کتابت منقول ہے, جو ریٹن فارم میں قرآن آیا ہے, ریٹن فارم میں اسی طرح آیا ہے, اس میں آپ کو چینجنگ کی اجازت نہیں ہے. 30ویں پارے میں ہے نا اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس میں آخری آیت سے پہلے کیا ہے؟ لئن لم ينتہی لنصفعا بالناصیہ, ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو یہ جو لفظ ہے نا لنصفعا,
اس کا مطلب ہے ہم اس کو پیشانی سے پکڑیں گے. جو عربی گرامر میرے لیکچر جنہوں نے تفسیر کے سنے ہیں ان کو یہ سمجھنے میں مزہ آئے گا. لنصفعن یہ لام تاکید کے لیے, نصفعن کا معنی پکڑیں گے ہم, بالناصیہ پیشانی سے. اللہ نافرمان کو دھمکی دینا, اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے. اب نصفعن میں اصل میں ہونا چاہیے عین نون زبر عن. کیا ہونا چاہیے؟ بولتا کیوں نہیں؟ عین نون زبر عن ہونا چاہیے. قاعدے اور ضابطے کی روح سے ایسا ہونا چاہیے. جیسے میں کہتا ہوں لنضربن, میں ضرور بھی ضرور ماروں گا, تو لنضربن کے بعد با کے بعد الف کبھی بھی نہیں آتا. ہمیشہ کیا آتا ہے؟ الف آئے گا اسم میں, ناؤن میں, سینٹینس اور فعل میں نہیں آتا. لنصفعن تو سینٹینس ہے نا, میں پکڑوں گا, I will do, میں یہ کام کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ تو سینٹینس ہے. تو سینٹینس میں الف نہیں آتا, جس کو ہم دو زبر کہتے ہیں. جیسے کتابن لکھوں گا نا میں, کتابن, کتابن میں کیا لکھوں گا؟ با کے بعد الف ڈال دوں گا, با نون زبر بن نہیں لکھوں گا. لیکن جو فعل ہے نا سینٹینس, اس میں الف نہیں ہوتا, یعنی یہ نون باقاعدہ لکھا جاتا ہے. لیکن کمال کی بات یہ کہ پورے قرآن میں اس جگہ یہ قاعدہ ٹوٹ رہا ہے یہ فعل, لیکن لنصفعن میں عین کے بعد نون کے بجائے کیا ہے؟ الف. اب کسی بھی عربی دان سے پوچھیں جس کو عربی گرامر آتی ہو, عربی رسم الخط, وہ کہے گا رسم الخط کے لحاظ سے یہ بالکل غلط ہے, یہ غلط ہے. لیکن کوئی اس غلط کو صحیح کر سکتا ہے؟ کیوں؟ یہ غلط ہی صحیح ہے. صحیح ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کاتب وحی سے کہا لکھو, تو لنصفعن, کیونکہ الف کو بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے اور نون کو بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے, تو کاتب وحی نے اس کا خیال نہیں کیا. انہوں نے دیکھا کہ جو آواز آ رہی ہے نا, جو سننے میں آ رہا ہے, سننے میں وہی آ رہا ہے جو عین دو زبر عن والا آواز ہوتی ہے, تو انہوں نے الف لگا دیا آگے سے. یہ اللہ نے کروایا کاتب وحی سے. کیوں کروایا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ جو نبی کے وقت میں ہو گیا نا, نون کے بجائے الف ڈل گیا, قیامت تک اس الف کو کوئی گرامر کے قاعدہ استعمال کر کے چینج نہیں کر سکا. تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے ایسی خاندانی حفاظت دنیا میں کسی کتاب کی نہیں ہوئی ہے, کہ کتابت کی بھی حفاظت کی اللہ نے. یہ جو ہم کہتے ہیں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے, نہیں لکھی ہوئی نا بسم اللہ, اس کی بہت ساری حکمتیں بیان کی جاتی ہیں. اس میں جنگ و جدال ہے, اس میں جہاد ہے, اس میں یہ ہے, یہ سب حکمتیں ہیں. اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال نازل ہوئی, اس کے بعد سورہ توبہ نبی نے حکم دیا کہ سورہ انفال کے بعد رکھو, صحابی کو حکم دیا. تو صحابی کہتے ہیں صحابی کنفیوز تھے کہ یہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے یا الگ صورت ہے. صحابی اس وقت تک ان کو کنفرم نہیں تھا, تو انہوں نے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی کہ بھائی اگر الگ صورت ہوگی تو لکھ دوں گا, الگ صورت نہیں ہے تو اسی کا حصہ ہے. بس وہ نہیں لکھی, تو آج تک بولو کسی کی ہمت نہیں کہ بھائی یہ تو الگ صورت ہے اب تو لکھ دو. نا 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 نا, جو مرتب ہو گیا اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. اصل وجہ یہ ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ آنے کی. وہ تو ہم پھر بعد میں حکمتیں بیان کرتے ہیں, ایکچولی وہ ایسا ہوا تھا, اس میں چونکہ جنگ ہے, وہ ایکچولی ہوا یہ تھا اصل میں, ٹھیک ہے نا, کہ صحابی کنفیوز تھے کہ یہ نئی صورت ہے یا وہی والی صورت کا حصہ ہے, تو کنفیوژن میں انہوں نے نہیں لکھی, اب نہیں لکھی. تو جیسے یتلو علیہم آیاتہ فہی تملا علیہ بکرۃ و اصیلا, سورہ فرقان میں, کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ ان کے سامنے لکھ کے ان کو پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. قرآن جو ہے نا نبی کے سامنے لکھا جاتا تھا نا, جب نازل ہوتا تھا تو نبی تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. جب نازل ہوتا کاتب وحی لکھتے, پھر ہم کہتے ہیں نا املا کرانا, یاد ہے بچپن میں اسکولوں میں, اب تو سارے ٹرمز ہی چینج ہو گئی ہیں, اب تو املا کراتے بھی نہیں. اب تو سوائے کیلے کے رنگ بھرنے اور سیب کے رنگ بھرنے کے علاوہ بچوں کا ایسا برباد ہو رہے ہیں نا بچے اسکول میں. بچوں کو اسکول سے نکال کے گھر میں پڑھاؤ, کامیاب ہو. میرے جو بھانجے کی شادی ہوئی ہے نا ابھی 21 سال میں, ہونی تو 18 سال میں تھی, 3 سال لڑکی والوں کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے وہ. آج مجھے کوئی کہہ رہا ہے یار آپ لوگ اتنی کم عمری میں 21 سال میں بچوں کی شادیاں کر دیتے ہو, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بہت لیٹ ہو رہی ہے, میں توبہ استغفار کر رہا ہوں اس میں, جس کی بیچارے کی 18 میں ہونی چاہیے تھی, 2 دانت کا ہو گیا تھا 18 میں وہ. ہم اللہ پہ اس معاملے میں توکل کرنے والے, اللہ توفیق دیتا ہے ہمیں توکل کی.
یہ آپ لوگوں کے مسائل ہیں, بچہ اتنا کمائے گا, یہ اللہ کا شکر ہے, اس عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. تبھی اللہ نے ہمیں خوشیاں بھی دی ہیں, ہمیں اولادیں بھی دی ہیں, پوتے بھی دیے, نواسے بھی دیے. پوتے تو ابھی میرے نہیں ہوئے, نواسے ہو گئے, نواسی ہو گئی ہے, پوتے بھی ابھی. بچے میرا وہ ہے نا, وہ چھوٹا ہے نا, کیا کریں, وہ بڑھ ہی نہیں رہا, وہ بڑا ہی نہیں ہو رہا. ابھی 11 سال کا ہوا ہے, تو اس کو کس طرح سے میں 18 پہ لے کے جاؤں. تو اللہ پہ اعتماد کرو شادی بیاہ کے معاملے میں, بچوں کے معاملے میں. اللہ خوشیاں دے گا, چہروں پہ رونق دے گا, سمجھتے ہو. اور اس معاملے میں یہ کام دنیا میں لوگوں کے تانے سنے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اپنی بچی کی شادی کرو گے تو صلواتیں سننے کو ملیں گی, ابھی بچی اتنی بالغ ہوئی تھی شادی کر دی. بیٹے کی کرو گے لوگ تانے دیں گے, اپنی کرو گے تو تانے ملیں گے. لیکن کسی کی مت سنو, دے دنادن کرتے جاؤ. اور یہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا 30 کروڑ آبادی ہو جائے گی, 40 کروڑ بھی ہو جائے نا, پاکستان میں نہ اسپیس کی کمی ہے نہ وسائل کی کمی ہے. یہ جو پاکستان بچا ہوا ہے آبادی کی وجہ سے بچا ہوا ہے. یہ اتنے لوگ ہمارے بیرون ملک جا کے ڈالر بھیج رہے ہیں, یہ آبادی نہ ہوتی تو مر چکے ہوتے ہم لوگ, سمجھتے ہو. آبادی ہوگی تو کھانے کو کچھ تھوڑا سا مل جائے گا. ابھی یہ میرے جو اتنے سارے بچے ماشاء اللہ, اللہ برکت دے, تو یہ بڑے بھی تو ہوں گے, کیا خیال ہے. اتنے رہیں گے, پھر مسئلہ ہے کہ کھلائے جا رہے ہو, کما رہے نہیں ہو, تو یہ بھی تو بڑے ہو کر ہاتھ بٹائیں گے نا, یہ بھی تو بڑے ہو کر ہاتھ بٹاتے چلے جائیں گے. تو یہ فیملی پلاننگ والے یہ بتاتے ہیں کہ بچہ کھاتا ہے, یہ نہیں بتاتے کہ 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوتا ہے, کمانے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اس میں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یتلو علیہم آیاتی, نبی نے جیسے پڑھ کے سنایا, آپ کو اس میں اپنی طرف سے چینجنگ کی اجازت نہیں ہے. آپ کو کہ میں نے خود سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے, خود سے کوئی بولو نہیں سیکھ سکتا, کیونکہ ایک خاص طرح سے ہی آپ کو پڑھنا پڑے گا جو نبی کا انداز تھا. اسی طرح یعلمہم, قرآن کہتا ہے سکھائیں گے بھی, قرآن نبی سکھائیں گے بھی کون, یعنی اس کا مفہوم بھی نبی بتائیں گے. تیسرے نمبر پہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت کی باتیں بھی سکھائیں گے جن کو حدیث کہا جاتا ہے. وہ بھی پڑھائیں گے نہیں بلکہ سکھائیں گے. سکھانا الگ ہے, پڑھانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, حدیث کی کتاب پکڑا دی, پڑھتے رہو بیٹھ کے. سکھانا یہ نہیں ہوتا, سکھانا ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں اس کو لانا. سکھانا یعلم کے الفاظ ہیں, تعلیم, وہ تعلیم الگ چیز ہے. تبھی کبھی ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا, کیونکہ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے ایک بات کی ایکسپلینیشن آگے آ رہی ہے, اس کی ایکسپلینیشن ادھر آ رہی ہے, تبھی ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر حدیث کا مطلب بیان کیا جاتا ہے. کبھی بھی ایک حدیث کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. آج بہت سے اسکالرز حدیث کا ریفرنس دیا, لوگ کہہ رہے بھائی یہ تو حدیث ہے, یہ بھی حدیث ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث ہیں, ان کو ملا کے دیکھو. قرآن کیا کہتا ہے کہ جو قتل کرے گا ہمیشہ جہنم میں جلے گا, لیکن اہل سنت والجماعت میں کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ قاتل اگر مسلمان ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ, بلکہ ایک دن گناہ کی سزا کھانے کے بعد نکل آئے گا. حالانکہ قرآن کے الفاظ ایسے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے, قرآن میں دوسرے مقامات پر اس کی تشریح ہے, تو اس طرح حدیثوں میں بھی ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ چند چیزیں دیکھ کے فتویٰ دینا شروع کر دینا, یہ جہالت کی بات ہے. اور غیر مسلم بھی بہت سارے ایک حدیث دیکھ کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو نبی نے یہ فرمایا. تو تزکیہ, پیغمبر کی ذمہ داری کیا تھی, تزکیہ. اب یہ جو بیان تھا نا لمبا ہو گیا, اس آخری چیز کو میں نے ایکسپلین کرنا تھا. تو صحابہ نبی کے ہاتھ پہ تزکیہ والی بیعت بھی کرتے تھے کہ ظاہری اور باطنی کیا کرنا ہے, تزکیہ, جس کا 28ویں پارے میں ذکر بھی ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات, اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں, یبایعنک, آپ سے بیعت کریں, کس بات پر, اللہ یشرکن باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ نبی کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہیں, خواتین بیعت ہو رہی ہیں کہ شریک نہیں. ولا یسرقن, چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین, زنا نہیں کریں گی. ولا یاتین ببہتان, کسی پر بہتان. بعض دفعہ خواتین دشمنی میں جھوٹ بہتان لگا دیتی ہیں, نندوں پر, جٹھانیوں پہ, وغیرہ وغیرہ پہ, تو بہتان نہیں لگائیں گی. یہ ساری کس کی بیعت ہو رہی ہے, اعمال کی. صحابہ کرام مدینہ سے مکہ آیا کرتے تھے ابتداء اسلام میں, تو گھاٹیوں میں نبی سے اعمال پر بھی بیعت کرتے تھے, اعمال پر. یہ والی بیعت جو تھی, جو اعمال پر بیعت اور تزکیہ والی بیعت تھی, یہ والی بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گئی. ایک وجہ سے, وجہ یہ تھی کہ بغاوت کا خطرہ تھا. یعنی اگر علماء یہ والی بیعت لینا شروع کرتے نا لوگوں سے, بزرگان دین, تو خطرہ یہ تھا کہ کہیں دوسری خلافت تو نہیں قائم کر رہی ہے.
کوئی متوازی حکومت تو نہیں، بغاوت کا خطرہ تھا یہ، کیونکہ خلافتیں تھیں نا اس وقت، تو یہ وقتی طور پر موقوف کر دی گئی اعمال والی بیعت. لیکن جب خلافت کا خطرہ ختم ہو گیا کہ بغاوت نہیں ہوگی، تو پھر بزرگان دین علماء نے دوبارہ یہ والی بیعت شروع کر دی، جس کو روحانی بیعت کہا جاتا ہے، کسی سے اصلاحی تعلق کی بیعت. تو یہ صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ بزرگان دین کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرنا، اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا، اپنی اصلاح کروانا. لیکن اس میں علماء نے شرط یہ بیان کی ہے کہ اس بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہو سکتے ہیں جن کو اپنے سے پہلے بزرگ سے اجازت ملی ہوئی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایسا ہی نہیں کوئی اٹھ کے لوگوں کو بیعت کرنا شروع، کیونکہ جس کا اپنا تزکیہ نہیں ہوا، جو خود کسی سے اصلاحی تعلق نہیں ہے، وہ آگے کیسے کسی کی اصلاح کر سکتا ہے؟ تو یہ ضروری ہے. اسی مضمون کو نا میں 5 منٹ میں انشاءاللہ نماز کے بعد سمیٹوں گا میں، کیونکہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد اس مضمون کو میں مکمل کروں گا 5-10 منٹ کے اندر. پھر جو سوال جواب کا سیشن ہوگا، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسا نہ ہو کہ آخر میں جو میں میسج دینا چاہتا تھا وہ نہ دے پاؤں، میں تمہیدی ساری ہو جائے. اس کو میں پھر انشاءاللہ آخر میں 5-10 منٹ میں نپٹاؤں گا. اس کو نماز کے بعد، بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ. کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو ویسے ہی پوچھ لیں. میں یہ ٹاپک کمپلیٹ کر دوں جو ابھی میں لے کے چلا تھا، کہ بات اس پہ چل رہی تھی نا، یہ جو بیعت ہوتی ہے، بیعت اہل اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تزکیہ کے لیے، ظاہر باطن کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بیعت کا سلسلہ، خلافت والی بیعت تو چلتی رہی، لیکن جو روحانیت پر اور تزکیہ نفس کے لیے جو بیعت تھی یہ ختم کر دی گئی. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس میں ڈر یہ تھا کہ کوئی ایسا نہ ہو لوگوں سے بیعت لے کر دوسرا خلیفہ خلافت کا اعلان کر دے، کیونکہ دونوں کا طریقہ تو سیم ہی ہے نا. لیکن جب یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ بھئی اب خلافت مضبوط ہو گئی ہے اور خلافت پھیل چکی تھی، بہت بڑے علاقے فتح ہو چکے تھے، اب یہ خطرہ ختم ہو گیا، تو بزرگان دین نے دوبارہ اس بیعت کے سلسلے کو شروع کیا. اس کو کہا جاتا ہے روحانیت پہ بیعت، تو وہ تزکیہ والی بیعت. تو اس میں یہ سلسلہ لگایا کہ بھائی کسی بھی اللہ والے بزرگ کے ہاتھ پہ جس کو پہلے والے بزرگوں سے اجازت بھی ملی ہو. اجازت کس بات کی؟ کہ بھائی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ خود بھی برائیوں سے بچے گا اور لوگوں کو بھی برائیوں سے بچانے کا اس کے اندر ملکہ اللہ نے عطا کی ہے، لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے. یہ اگر خود ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بھی اجازت بیعت نہیں ملتی. خود تو ٹھیک ہے، لوگوں کو ٹھیک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. بعض لوگ خود نیک ہوتے ہیں لیکن ان کو نیک بنانا نہیں آتا، بلکہ اور بگاڑ دیتے ہیں الٹا، غلط طریقے سے تربیت کر کے. دیکھا ہوگا نا بعض دفعہ ابا ہر وقت نصیحت کر کے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں. ایسے ابا بھی تو ہوتے ہیں نا، ہر وقت بچے کو نصیحت کر کے بچے کو کیا کر دیتے ہیں. اس کو تربیت تو نہیں کہی نا، تربیت تو نہیں ہے یہ. ابا کو فکر تو ہے لیکن ان کو اصلاح کرنا آتی نہیں ہے. تو یہ اصلاح کرنا بھی ایک فن ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے یہ. تو بزرگان دین میں یہ سلسلہ شروع ہوا، یہ پہلی صدی یا دوسری صدی کے اواخر میں ہی شروع ہو گیا تھا، کہ جو بزرگان دین تھے انہوں نے لوگوں کا تزکیہ کرنا شروع کیا. اچھا، شروع میں یہ تزکیہ جو ہوتا تھا ظاہری اعمال کا نہیں ہوتا تھا، باطنی کا ہوتا تھا. اس لیے کہ اسلامی حکومتیں تھیں، خیر اتنی غالب تھی کہ لوگ زنا سے تو ویسے ہی بچتے تھے، جھوٹ سے، چوری سے، ان برائیوں سے ویسے ہی بچتے تھے، کیونکہ برائیاں آسان تھیں بھی نہیں. زنا کرنے والے کو چترول لگتے تھے تو کہاں سے کرے گا وہ. ساری عورتیں پردہ کرتی تھیں تو بد نظری ویسے ہی مارکیٹ میں نہیں تھی. سب کی داڑیاں تھیں، سب کے لباس شریعت کے مطابق تھے، سودی نظام ہی نہیں تھا تو سود کھائیں گے کہاں سے. لیکن باطن میں خرابیاں آنا شروع ہو گئی تھیں. شہرت کی لالچ، حب جاہ، بڑا بننے کا شوق. بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہر جگہ ہماری ٹانگ اونچی رہے، ہوتی ہے نا، ہر جگہ ہماری ٹانگ کیا رہے، کام کوئی اور کرے، نام کس کا آئے، ہمارا آئے. تو یہ جو باطن کی برائیاں تھیں نا، یہ ختم کرانے کے لیے بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے باقاعدہ بیعت کا سلسلہ شروع کیا. تو جو اس کام میں لگ گئے نا ان کو صوفی کہا جانے لگا. یہ لفظ نیا تھا، کام نیا
نہیں تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نا تصوف بدعت ہے, بالکل غلط کہتے ہیں. تصوف کا لفظ تو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں, بعد میں ایجاد ہوا ہے. تصوف میں جو کام ہو رہا ہے وہ کام تھوڑی بدعت ہے. تو ناموں کو تھوڑی دیکھا جائے گا, کام کو دیکھا جائے گا کہ کیا ہے. کام اگر وہی ہو رہا ہے جو نبی کے دور میں ہو رہا تھا, صحابہ تابعین کے دور میں ہو رہا تھا, تو پھر وہ بدعت کہاں سے ہو گیا. جیسے فقہ کا جو لفظ ہے, قرآن و حدیث سے جب ہم مسائل نکالتے ہیں تو نبی کے دور میں تو یہ سب ایک ہی تھا, مسائل کے لیے الگ سے کوئی علم نہیں تھا. لیکن جب اسلامی حکومتیں پھیلی ہیں تو قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے کتابوں میں لکھے گئے حلال و حرام کے, اس کو نام دیا گیا فقہ کا. تو یہ نام تو جدید تھا لیکن یہ کام جدید نہیں تھا. مسائل تو وہی تھے جو نبی کے دور میں, اس کو مرتب کر لیا گیا. سمجھتے ہو؟ اور آسان مثال سمجھاتا ہوں. مصحف عثمانی, حضرت عثمان نے قرآن مرتب کیا نا اپنے دور میں, ایک قرآن پہ جمع کر دیا سب کو, کیونکہ سب نے اپنے اپنے طریقے سے ترتیبیں الگ الگ لکھی ہوئی تھیں. کسی نے سورہ آل عمران پہلے لکھی ہوئی ہے, سورہ نساء بعد میں لکھی ہوئی ہے, کسی نے سورہ فلق سورہ ناس لکھی نہیں کہ یہ تو سب کو یاد ہی ہوتی ہے, اس کو قرآن میں لکھنے کی کیا ضرورت. عبداللہ بن مسعود نے سورہ فلق سورہ ناس اپنے قرآن میں لکھی نہیں تھی, انہوں نے کہا تو بچوں کو یاد. سورہ فاتحہ بھی نہیں لکھی تھی انہوں نے کہ اس کی لکھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بعد میں یہ تحریف کا ذریعہ بن سکتی تھی نا یہ چیز. بعد میں ہوتا لوگ کہتے ہیں یار عبداللہ بن مسعود کے قرآن میں تو یہ نہیں ہے اور فلانے قرآن میں تو یہ صورت پہلے. بھائی لڑائی کا خطرہ تھا. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے حضرت عثمان کو خط لکھا آذربائیجان سے, یہ رشیا کی علاقہ ہے نا, فتح ہو چکا تھا. آذربائیجان سے خط لکھا کہ بھائی مسلمانوں میں قرآن میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے, ایک کا قرآن میں ترتیب الگ ہے, دوسرے کے قرآن میں ترتیب الگ ہے, تو آپ امت کو بچائیں ورنہ یہ تو بڑے مسئلے, یہ تو یہود و نصارہ کی طرح لڑائی کریں گے. حضرت عثمان نے بڑا خاندانی کام کیا. حضرت عثمان نے کہا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی خلافت پھیلی تھی جتنے قرآن ہے سب جمع کر کے لاؤ, اور ایک ترتیب پہ الحم سے لے کے والناس تک سارے حفاظ کو بلا کے ان کی موجودگی میں جمع کر دیا, اور باقی سارے نسخوں کو آگ لگا دی. ٹھیک ہے نا, سب کو کیا کر دیا, آگ لگا کے جلا دیا. بڑا خاندانی کام ہو گیا بھئی. اب وہی اس کو پھر نام کیا دے دیا گیا, مصحف عثمانی. اب کوئی کہے یار مصحف عثمانی نبی کے دور میں تو تھا نہیں. بھائی تھا, لیکن چونکہ اس قرآن وہی ہے جو نبی کے دور میں تھا, اس میں ترتیب تو سب کو اجازت تھی جس ترتیب سے چاہیں لکھیں, لیکن اس کو مرتب چونکہ ایک خاص ترتیب سے حضرت عثمان نے کر دیا تو اس کا نام کیا پڑ گیا, مصحف عثمانی. حضرت عثمان کا قرآن کہہ لیں آپ اس کو. تو قرآن تو نبی کا ہی ہے, چونکہ مرتب حضرت عثمان نے کیا تو نام بعد میں پڑا, تو نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب کوئی غیر مسلم کہ یہ تو قرآن بدعت ہے, یہ محمدی قرآن تو ہے نہیں, یہ تو عثمانی قرآن ہے. ہم کہیں گے بھائی ہے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن مرتب حضرت عثمان نے کیا تو نام کیا پڑ گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فقہ حنفی یا شافعی, یہ تو نبی کے دور کے ہی مسائل ہیں, لیکن مرتب چونکہ امام حنیفہ کے شاگردوں نے کیا تو اس کو نام کیا دے دیا, فقہ حنفی کہہ دیا, کسی کو فقہ شافعی کہہ دیا. تو ترتیب کی وجہ سے, جیسے حدیث تو نبی کے دور میں تھی, امام بخاری نے جو حدیث کا مجموعہ جمع کیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں, حدیث بخاری کہہ دیتے ہیں. اب کوئی کہ تو بخاری تو, یہ منکرین حدیث یہی تو کہتے ہیں, تو بخاری تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے, 250-300 سال کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں, نبی کے دور میں تو یہ تھی نہیں. اور بھائی کتابیں نہیں تھیں, حدیثیں تھیں, تو جو مرتب کرتا ہے اس کا نام دے دیا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو تصوف جو ہے نا, تصوف یا صوفی ازم جسے کہا جاتا ہے, یہ بھی نبی, یہ والا صوفی ازم نہیں جو جاہل لوگ چلا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ناچنے گانے کی آ رہی ہے نا آج کل ٹوپی والے, صوفی ازم کے نام پہ قوالیاں دھمال, جو اصل تصوف ہے وہ الگ ہے, جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ بالکل الگ ہے. تو جو اوریجنل تصوف ہے یہ نام نبی کے دور میں نہیں تھا, مگر تصوف میں جو کام ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اپنے ظاہر باطن کی اصلاح کرنا, یہ کام نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا, صحابہ تابعین کے دور میں بھی. صحابہ کے دور میں ایک بیعت رہ گئی تھی خلافت والی, روحانیت والی نہیں تھی, اس کی حکمت میں نے بتا دی, بعد میں وہ بھی شروع ہو گئی, پھر بزرگان دین نے اس کو بھی شروع کر دیا روحانیت والی بیعت کو. تو شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ بزرگوں کے ہاتھ پہ لوگ بیعت, اس کو تصوف کہا جانے لگا. اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ دل سے دنیا کی محبت نکالنا. ظاہری اعمال سب کے درست تھے, دنیا کی محبت, اس کے لیے بزرگان دین جس کو اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتے نا اس سے بڑے مجاہدے کرواتے تھے. جس کو دیکھتے ہی اس میں ٹھڑک بہت ہے, ٹھڑک کا پتہ ہے, جب دل میں کوئی خواہش ہوئی یہ پوری کیے بغیر بیٹھتا نہیں ہے. کوئی انٹی یہاں سے گزر رہی ہے گھر تک پہنچا کے آتا ہے,
یہ لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ گھر کی خواہشات پہ کنٹرول ہی نہیں ہے. گٹکا کھانے کا دل کیا, گٹکا کھا لیا, جو دل چاہ رہا ہے. آج تو خواہشات کی تکمیل کا نام ہے نا. تو وہ بزرگان دین ان سے مجاہدے کرواتے تھے, حلال چیزیں بھی چھڑوا دیتے تھے ان سے, حلال چیزیں. اب علماء ظاہر کو ان پہ اعتراض ہوتا تھا, بھائی یہ تو شریعت نے حلال کی ہیں, آپ ان کو ان کے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے بھائی ہم حرام نہیں کر رہے, ان سے حلال بھی چھڑوا رہے ہیں تاکہ ان کے اندر جو ول پاور ہے وہ کیا ہو, وہ بڑھے. تو یہ حرام نہیں کر رہے, یہ ٹریننگ دینے کے لیے. جیسے فوجیوں کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے نا, جو کمانڈوز ہوتے ہیں, جو ایس ایس جی کمانڈوز ہوتے ہیں, تو جنگلوں میں ان کو انڈے پراٹھے تھوڑی کھلائے جاتے ہیں. اب کوئی کیا آپ نے ہم سے حلال چھڑوا لیا, انڈا پراٹھا تو اسلام میں حلال ہے. ان سے کہا بھائی تمہیں انڈے پراٹھے اس لیے چھڑوائے ہم نے کہ جب میدان جنگ میں لڑنا پڑتا ہے تو ہر جگہ انڈے پراٹھے اویلیبل نہیں ہوتے. دشمن یہ نہیں ہوتا کہ چونکہ ایکچولی آپ بہت تھک چکے ہیں, یہ سامنے ہوٹل ہے وہاں سے 2 پراٹھے کھا کے آئیں, اتنی دیر میں انتظار کر رہا ہوں, دوبارہ ہم فائٹ شروع کریں گے. وہاں تو کبھی کھانے کو ملتا ہے, کبھی پتے بھی کھانے پڑتے ہیں. تو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, پتے بھی کھلائے جاتے ہیں. تو اسی ٹائپ کا مجاہدہ صوفیہ کرام کروایا کرتے تھے. سمجھتے ہو, دنیا کی محبت نکلوانے کے لیے نوٹ جلوائے, پیسے جلوائے جاتے تھے کہ جلاؤ. اس وقت تو نوٹ نہیں ہوتے تھے, یہ اشرفیاں ہوتی تھی, صدقے کرو تاکہ نکالو اس کو دل سے. بڑے سخت مجاہدے ہوتے تھے جس کا آج میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسا رگڑا دیا جاتا تھا, کسی میں دیکھتے تکبر ہے, تکبر بہت زیادہ ہے, اس کی اصلاح کے لیے اس سے ایسے کام کروائے جاتے تھے اس کی یہ تکبر ٹوٹے. اس سے جھاڑو دلوائی جا رہی ہے, اس سے نمازیوں کے جوتے سیدھے کروائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. روزانہ نمازی آئیں گے, تم ان کے چپل سیدھے کرو, جھاڑو دو, تاکہ اس کی جو انا ہے نا یہ کیا ہو. تو یہ سیٹ اپ تھا, یہ بڑا مبارک سلسلہ تھا. تو وہ ان بزرگوں کے مریدین ہوتے ہیں, پھر وہ دیکھتے ہیں ان میں جو صحیح ہیں, جن ان بزرگوں کو ان کے بارے میں خیال ہوتا کہ یہ زیادہ اصلاح کے قابل ہے, ان کا بڑا ہم نے مجاہدہ کرا ہے, اور ان کے آثار ایسے لگتے ہیں کہ یہ نیک ہیں بھی اور نیک بنا بھی سکتے ہیں. تو ان کو خلافت دی جاتی تھی, اجازت بیعت دی جاتی تھی کہ آپ ہماری زندگی میں بھی بیعت کر سکتے ہیں, ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو بیعت کر سکتے ہیں. یہ سلسلہ بڑا اچھا یہ 4 سلسلے پھر مشہور ہوئے, چشتی, قادری, سہراوردی اور سلسلہ چشتیہ, قادریہ, نقشبندی اور سہراوردی. یہ سلسلے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بزرگ کی اصلاح کا اپنا ایک طریقہ ہوتا تھا. جیسے بعض بزرگوں کی اصلاح کا یہ طریقہ ہوتا ہے, جیسے نقشبندی سلسلے میں نا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی محبت اتنی پیدا کر دی جائے کہ گناہ خود ہی چھوڑے, وہ برائیوں کو خود ہی چھوڑے. بعض سلسلوں میں یہ تھا کہ اللہ کا خوف پیدا کیا جائے. تو یہ چاروں کا طریقہ ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا کیا تھا, ڈفرینٹ تھا, لیکن مقصد سب کا کیا تھا, یہ کہ بھئی اللہ کی محبت پیدا ہو اور برائیوں سے چھوٹیں. تو یہ 4 سلسلے چلے پوری دنیا میں, یہی پھر رائج ہوئے. آپ ترکی میں جائیں, سعودیہ میں جائیں, سعودیہ میں بھی اب انہوں نے تصوف کو ختم کر دیا, کیونکہ اس میں 2 نمبریاں بہت زیادہ ہو گئی تھی. جب یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک چلی ہے نا, تو بہت زیادہ 2 نمبریاں ہو گئی تھی. جیسے ہمارے یہاں بھی 2 نمبریاں اس میں بہت زیادہ ہیں. تو سعودی ہوئے تو انہوں نے تو سارے ایسی کی تیسی کر دی, بولے چلو ختم سارا, چلو پتلی گلی سے کیا کرو, کیونکہ اس میں 2 نمبریاں زیادہ ہو گئی تھیں اور 1 نمبری بہت تھوڑی رہ گئی تھی. تو پھر سعودی عرب حساس جگہ ہے نا, وہاں اگر یہ 2 نمبریاں چلتی رہتی, وہ تو نبی کی قبر کو کیا بنا لیتے, وہاں تو کیا کچھ ہو جاتا. لیکن یہ کہ فی نفس ہی یہ سلسلے پوری دنیا میں چلے ہیں بزرگان دین کے. یہ 4 سلسلے بہت زیادہ, ہندوستان میں بھی, پاکستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, ترکی, پوری دنیا میں جائیں گے آپ کو ان سلسلوں کے بزرگ آج بھی ملیں گے جو لوگوں کو بیعت کرتے ہیں, ان کی اصلاح کرتے ہیں. لیکن ان 4 سلسلوں میں بھی 2 نمبریاں بھی بہت پھیلی ہیں پھر, جس کی وجہ سے یہ 4 سلسلے بدنام بھی ہوئے ہیں. اب نقشبندی کوئی اپنے آپ کو کہہ رہا ہونا تو آدمی ڈر جاتا ہے, پتہ نہیں یہ مارکیٹ میں کیا لائے گا, کوئی نہیں لائے گا مارکیٹ میں, ٹھیک ہے.